السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ کیا آپ نے کبھی جوتوں کی کہانی سنی ہے؟ نہیں؟ تو آئیے آج ہم آپ کو 2 جوتوں کی کہانی سناتے ہیں، اور شاید یہ کہانی آپ کا نظریہ بدل دے۔ یہ 2 جوتے ہیں، ایک مہنگا برانڈڈ اور ایک وہ جوتا جو عام مگر وفادار، جو دن رات اپنے مالک کے ساتھ چلتا ہے۔ برانڈڈ وہ جو صرف خاص موقعوں پر ہی پہنا جاتا ہے۔ یہ دونوں جوتے ایک دن موچی کی دکان پر مرمت کے لیے آئے۔ رات کا وقت تھا، دکان بند ہو چکی تھی۔ اب دکان کے کونے میں یہ رکھے ہوئے دونوں جوتے اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ جو برانڈڈ جوتا تھا نا، اس نے غرور سے کہا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ دوسرے جوتے نے کہا، نہیں، مگر تمہاری چمک سے لگتا ہے کہ تم کچھ قیمتی ہو۔ پرانے جوتے نے مسکرا کے جواب دیا، بالکل، میرا مالک ایک کروڑ پتی بزنس مین ہے اور مجھے خاص تقریبات میں وہ پہنتا ہے، اور میں نرم قالینوں اور سنگ مرمر کے فرش اور باغات کے علاوہ میں نے کبھی کہیں ایسی ویسی جگہ پر قدم نہیں رکھا۔ پرانے جوتے نے نرمی سے سر ہلایا اور جیسے وہ کوئی راز جانتا ہو، وہ بولا، میرے مالک کے پاس کروڑوں نہیں ہیں، مگر اس کے پاس محنت کی دولت ہے۔ 10 سال سے اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کی زندگی کے اچھے اور برے لمحے میں اس کا ساتھ دیا ہے۔ میں نے اس کے قدموں کو سخت زمین پر چلتے دیکھا ہے۔ میں نے پسینے میں بھیگے اس کے دن بھی دیکھے ہیں۔ میں تو راتوں کو اسے دیر تک کام کرتا بھی دیکھتا ہوں، اور وہ مجھے روز پالش کرتا ہے، روز سنوار کے رکھتا ہے۔ شاید اسے مجھ سے محبت ہے۔ برانڈڈ جوتا طنزیہ ہنسی ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تم بہت احمق ہو۔ محبت تو قیمتی چیزوں سے کی جاتی ہے، پرانی چیزوں سے بھلا کون محبت کرتا ہے؟ میرے مالک کے پاس تو درجنوں جوتے ہیں، مگر میں پھر بھی ان سب میں خاص ہوں۔ تم تو ایک عام سے جوتے ہو، ہر روز دھول میں اٹھ جاتے ہو۔ پرانے جوتے نے بھی ہلکا سا قہقہا لگایا اور کہا، یہی تو فرق ہے، میں تمہاری طرح مشین سے نہیں بنا، بلکہ مجھے کسی ہنر مند موچی نے بڑی محبت سے اپنے ہاتھوں سے سیا ہے، اور میری ہر سلائی کسی کی محنت کی گواہ ہے۔ میں نے مشکل وقت بھی برداشت کیا ہے، اس لیے تو میں آج تک بھی قائم ہوں، مگر تم ایک ہلکی سی ضرب بھی برداشت نہیں کر سکو گے۔ برانڈڈ جوتے نے نخوت سے نظریں پھیر لیں، جیسے اسے اس کی بات پہ یقین نہ آیا ہو۔ اگلے دن موچی دکان پہ آیا۔ اس نے برانڈڈ جوتے کو اٹھایا اور اس کی ایڑی میں ایک کیل رکھی اور تھوڑی سی ضرب لگا دی۔ ٹھک کی آواز آئی اور اس کی ایڑی میں دراڑ آ گئی۔ جوتا کانپنے لگا، جیسے اس کی دنیا ہی بکھر گئی ہو۔ پرانے جوتے نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور آہستہ سے کہا، دیکھا، اصل زندگی نرم قالینوں پہ نہیں چلتی، اصل زندگی ان راستوں پہ چلتی ہے جہاں پتھر بھی ہوں، کیچڑ بھی ہوں، دھوپ بھی ہو اور بارش بھی ہو۔ جو زندگی کی سختیوں کو سہ سکے، وہ زندگی کے کسی مقام پر ٹوٹ جاتا ہے، جیسے تم ابھی ٹوٹ گئے ہو۔ اگلے دن مالک کا ملازم جوتے لینے آیا۔ موچی نے جوتا صاحب کو دیتے ہوئے بتایا کہ کیل لگانے سے ایڑی میں تو دراڑ آ گئی ہے۔ ملازم نے فوراً فون ملایا اور ساری بات مالک کو بتائی۔
दूसरी तरफ से बस इतना जवाब आया, अच्छा ठीक है, उसको बोलो ये जूते तुम ही रख लो। बस इतनी सी बात थी, मगर इस जुमले में इस ब्रांडेड जूते की पूरी कहानी ख़त्म हो गई। उसका गुरूर निकल गया, सालों की चमक दमक गुरूर सब एक लम्हे में बेकार होकर रह गया, और ब्रांडेड जूते की गुरूर से भरी चमक मांद पड़ गई। उसने शर्मिंदगी से अपनी आंखें नीचे झुका लीं। कल तक वो नरम कालीनों पे चलता था, लेकिन आज उसको कच्चे रास्तों की मिट्टी चाटनी पड़ेगी। वक्त के हाथों से गुजरते गुजरते उसे पता चला कि असल चमक चमड़े में नहीं होती, वो तो सिर्फ पहनने वाले के वकार से जुड़ती है। और असल कहानी भी यही है। जो बंदा ये मजदूर होता है ना, जैसे गमे रोज़गार होता है, जो ज़िंदगी के कठिन और मुश्किल रास्तों पे चलता है, जिसका बदन मेहनत से गढ़ा होता है, वो धूप भी सहता है, वो गर्मी भी सहता है, वो सर्दी भी सहता है, और वो मुश्किल हालात में सरवाइव कर जाता है। लेकिन वो लोग जो खुद को ब्रांड समझते हैं, जो समझते हैं कि हम मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, जिनके गिर्द आसानियाँ बिखरी पड़ी रहती हैं, लेकिन उनके नखरे फिर भी मान नहीं पड़ते। फिर कभी अगर अचानक से उनकी ज़िंदगी में इस तरह का कोई सख्त लम्हा आ जाए, या एक ठोकर ज़िंदगी कभी उनको हल्की सी लगा दे, तो वो भी इस ब्रांडेड जूते की तरह बिखरने में देर नहीं लगाते। इसलिए ज़िंदगी की मुश्किलात से नबर्द आज़मा होने वाले ही असल ज़िंदगी जीते हैं, और नरम कालीनों और नरम सोफ़ों पर बैठे हुए लोग क्या जाने असल ज़िंदगी क्या है। ये थी तहरीर इकबाल साहब की, और मैं नाम इसलिए बता रही हूँ कि उन्होंने लिखा है स्पेशली कि अगर कोई इसको यूज़ करते मेरी तहरीर तो मेरा नाम भी बताएं। और मुझे ये तहरीर अच्छी लगी, उम्मीद है आपको भी अच्छी लगेगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों को आसानियों में तब्दील करता रहे और आपके हर जायज़ काम को आसान कर दे। मेरे लिए भी दुआ करते रहा करें। आप सब से एंड में जो मेरी रिक्वेस्ट होती है, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को कर दिया करें सब्सक्राइब। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।